بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ کا سبق نمبر 5 کتاب کے اعتبار سے اور ویڈیو کے اعتبار سے سبق نمبر 4 لے کر کے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو بخوبی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے پہلے آپ نے منہاج العربیہ کے سبق کے تعلق سے نکرہ، معرفہ وغیرہ کے بارے میں پڑھا اور تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ ضمیر کے بارے میں نے بتایا، مبتدا خبر کے بارے میں۔ تو آج اس میں آپ کے سامنے کچھ مرکب یعنی مرکب تام کے جملے پیش کیے جائیں گے اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ابھی تک آپ کو الفاظ کے معانی بتائے گئے، نکرہ بتایا گیا، معرفہ بتایا گیا، الف لام کی اہمیت بتائی گئی، جس پر الف لام نہیں ہوتا ہے اس کا مفہوم سمجھایا گیا۔ لیکن اب اس جملے میں مکمل جملہ پیش کیا جائے گا۔ اس سبق میں مکمل جملہ پیش کر کے بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بات اسی وقت پوری ہوتی ہے جب کوئی مکمل جملہ کہے، مکمل جملہ بتائے۔ جیسے کوئی کہے القرآن، تو اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے کوئی کہے کتابن، تب بھی کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، بس ایک لفظ سمجھ میں آیا، ایک چیز، لیکن کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم نے کہا القرآن کتابن، قرآن ایک کتاب ہے، تب اس سے سننے والے کو یہ فائدہ ملا اور خبر حاصل ہوئی کہ قرآن ایک کتاب ہے۔ یعنی جو نہیں جانتا تھا کہ قرآن ایک کتاب ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اسی طرح کے جملوں کو، یعنی اس جملے کو مرکب تام کہتے ہیں، جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا اس کتاب کے بارے میں کہ عربی ہے کہ فارسی ہے، تو اس جملے سے اسے فائدہ حاصل ہوگا کہ کتاب عربی ہے۔ الادب واجب، اسی طرح سے الدرس سہل۔ اب میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ ضروری چیزیں بتاؤں گا۔ القرآن کتاب، الکتاب عربی، العلم مفید، الاسلام دین، الادب واجب، الدرس سهل، الجمل طویل، البیت جدید، الزہر صغیر، الشجر کبیر، اللعب ضروری۔ تو اس میں جو الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی آپ کو نہیں آتے ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن وغیرہ اس طرح کے الفاظ کے معنی آپ جانتے ہیں۔ ادب معنی ادب، واجب، سہل معنی آسان، جمل، الجمل معنی اونٹ، طویل لمبا، جدید نیا، زہر، الزہر معنی پھول ہوتا ہے، اللعب معنی کھیل، ضروری معنی ضروری۔ اس طرح کے ہم نے بتا دیے، اور بہت سارے الفاظ اس میں جن کے معنی آپ جانتے ہوں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے بتا دیا کہ یہ جملے مفیدہ ہے، جس سے کوئی خبر حاصل ہوتی ہے، سننے والے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ جان لیجئے کہ القرآن، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، القرآن کتاب ایک جملہ ہے، جملے مفیدہ۔ تو اس کا جو پہلا جز ہے، پہلا رکن ہے، یا کہہ لیجئے کہ ان میں جو پہلا لفظ ہے القرآن، اسے مبتدا کہتے ہیں۔ یعنی مبتدا اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہاں پر قرآن شریف کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ کتاب ہے۔
تو ایک بات آپ کو معلوم ہوئی کہ اس میں مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے، جیسے القرآن مبتدا ہے تو یہ شروع میں ہے، اور کتاب خبر ہے تو یہ بعد میں ہے۔ کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے۔ سب مثالوں میں ایسا ہی دیکھیں گے، جو سب شروع میں ہے وہ مبتدا ہے۔ دوسری بات، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی معین چیز ہوتی ہے، کوئی نکرہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر معین نہ ہو تو اس پر الف لام داخل کر لیتے ہیں، جیسے علم، ادب، جمل۔ معین کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے تو اس پر الجمل کر لیا ہے۔ یعنی کہ مبتدا اگر کسی چیز کو بنانا ہے اور وہ معین نہیں ہے تو اس پر الف لام داخل کر لیتے ہیں۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے، جمل، الف لام داخل ہم نے نہیں کیا، کوئی بھی اونٹ مراد ہے، لیکن اب اس کو جب مبتدا بنایا تو الجمل کر دیا، ایک خاص اونٹ مراد ہے۔ یہ بات دھیان رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر الف لام والا کوئی لفظ نہیں رکھنا ہے تو علم رکھ دیں گے تو وہ پہلے سے معرفہ ہے، جیسے زید، بکر، خالد، عمر، یہ معرفہ ہے، القرآن معرفہ ہے۔ اسی طرح سے اس میں اشارہ وغیرہ رکھیں گے تب وہ بھی خاص رہے گا، ھذا، ذالکا، تلکا وغیرہ۔ تو یہ چیزیں آپ جان کے رکھیں۔ اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، اس پر الف لام نہیں ہوتا ہے، اور خبر ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے۔ اور بھی اس کے بارے میں جانیں گے آگے چل کر کے کہ مبتدا اور خبر کے بارے میں مطابقت ہوتی ہے۔ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، وہ اگر واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگی، اس طرح سے۔ تو یہ تفصیل جو ہم نے بتائی یہ سارے جملوں میں یہ جاری ہوگی۔ القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے۔ القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے، کتاب عربی ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے، علم فائدہ مند ہے، فائدہ دیتا ہے۔ الاسلام دین، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مذہب ہے۔ الادب واجب، ادب واجب ہے، الادب واجب، ادب ضروری ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے، الدرس سہل، سبق یا درس آسان ہے۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے، البیت جدید، گھر نیا ہے۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ اللعب ضروری، کھیل ضروری ہے۔ تو ان سب میں دیکھیں، القرآن، العلم، الادب، الجمل، الزہر، اس طرح سے سب میں یہ مبتدا ہے جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، اور جو بعد میں لفظ آ رہا ہے یہ خبر ہے۔ مبتدا پر سب پر الف لام داخل ہے، اور خبر پر کسی پر بھی الف لام نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لیں، جس پر الف لام ہوتا ہے اس پر صرف پیش ہوتا ہے، دیکھ لیں، اور جس پر الف لام نہیں ہوتا ہے اس پر ڈبل پیش ہوتا ہے۔ تو یہ سب ضروری چیزیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسئلہ، سوالات، اس سوال کی جمع ہے اسئلہ، سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ اور مشق کے بارے میں ہم نے مفتاح العربیہ کے سبق میں بتا دیا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جب تک مشق نہیں ہوتی ہے آدمی اس چیز کے حاصل کرنے میں ماہر نہیں ہو پاتا ہے، اس سے مہارت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اب جتنے ہی آپ سوال حل کریں گے، جتنے مشق کریں گے، تمرین کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، اتنی زیادہ آپ کے علم میں، آپ کی علم حاصل کرنے میں قوت، سلاست، فصاحت، بلاغت پیدا ہوگی۔ اسئلہ، سوالات۔ من انت، هل انت کبیر، هل انت صغیر، هل هذا کتاب، هل ذلك قرآن، هل محمد رسول۔ یہ 6 سوال کیے گئے ہیں یہاں پر، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ من انت، تو کون ہے؟ من کے معنی ہوتا ہے کون عربی میں، اور حل کے معنی کیا؟ اور یہاں پر 5 جملوں میں حل سے سوال ہوا ہے، اور ایک جملے میں من سے سوال ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ اس میں 2 لفظ آتا ہے، ایک من اور ایک ما۔ من جو آتا ہے وہ جاندار کے لیے آتا ہے، جیسے انسان وغیرہ کے لیے، اور ما جو ہے یہ غیر جاندار چیز کے لیے آتا ہے، جیسے سامان وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ من سے جو سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جواب
پورا جواب دینا پڑے گا، یعنی جملہ کہنا پڑے گا، ہاں یا نہ میں جواب نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح سے ما سے جو سوال ہوگا اس کے جواب میں بھی پورا جملہ ذکر کرنا پڑے گا، اس کے جواب میں ہاں یا نہ یعنی نام اور لا سے جواب نہیں ہو پائے گا۔ لیکن جو سوال حل سے ہوتا ہے اس کا جواب نام یا لا میں ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے ما میں اور حل میں۔ دوسری بار پھر سن لیں، ما سے جو سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں پورا جملہ ذکر کرنا پڑے گا، نام یا لا سے جواب نہیں ہو پائے گا۔ لیکن حل سے جو سوال ہوتا ہے وہ اس کے جواب میں آپ نام یا لا کہہ سکتے ہیں اور جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب مثال دیکھیں، من انتا، تو کون ہے؟ تو اب ہم نے کہا کہ اس کے جواب میں پورا جملہ کہنا پڑے گا، نام یا لا سے کام نہیں چلے گا۔ تو آپ دیکھ لیں جواب دے کر کے جواب نہیں بنے گا۔ من انتا، تو کون ہے؟ آپ نام کہیں ہاں یا لا کہیں نہیں، جواب نہیں صحیح ہے۔ آپ کو کہنا پڑے گا کہ من انتا، تو کون ہے؟ انا خالد یا بکر یا انا عالم، میں خالد ہوں یا بکر ہوں یا عالم ہوں، اس طرح سے کوئی پورا جملہ کہنا پڑے گا۔ لیکن حل انت صغیر جو سوال ہوا ہے، کیا تو چھوٹا ہے؟ تو اگر آپ چھوٹے ہیں تو نام کہہ دیں اور چھوٹے نہیں ہیں تو لا کہہ دیں، آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ یہ فرق بہت ضروری ہے، ورنہ آپ جملہ بناتے وقت ما کی جگہ پر حل اور حل کی جگہ پر ما رکھ دیں گے اور آپ فرق نہیں سمجھ پائیں گے۔ حل ذالک قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ تو آپ کہیں نام یا لا، اگر ہے تو نام، نہیں ہے تو لا۔ اور نام اور لا سے جواب تو ہو جائے گا لیکن پورا جملہ بھی رکھ سکتے ہیں، نعم ذالک قرآن یا لا ذالک لیس بقرآن۔ حل انت کبیر، کیا تو بڑا ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ بڑے ہیں تو نعم انا کبیر، اور نہیں ہے تو لا انا لیس بکبیر۔ حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ تو اگر وہ کتاب ہے تو آپ کہیں نعم ھذا کتاب، اگر نہیں ہے تو لا ھذا لیس بکتاب۔ حل محمد رسول، تو یہ جملہ تو کنفرم ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو آپ یہاں کہیں نعم محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جہاں شارٹ فارم میں صاد بنایا گیا ہے یہ غلط ہے۔ جب بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مسئلہ یہی ہے کہ مکمل پورا درود شریف لکھا جائے گا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو عربی میں سوالات کیے گئے، اب اردو کے جملے دیں گے جن کے جوابات آپ کو تحریر کرنا ہے۔ علم ضروری ہے، کھیل مفید ہے، گھر بڑا ہے، گھوڑا چھوٹا ہے، درخت لمبا ہے، پھول بڑا ہے، کیا اونٹ بڑا ہے، کیا کتا مفید ہے، وہ سبق ہے، سبق سہل ہے، کیا وہ قرآن ہے؟ ہاں وہ قرآن ہے۔ اس طرح سے یہاں تک۔ اب آپ کو بنانا کس طرح سے ہے تو وہ دیکھ لیں۔ علم ضروری ہے، ہم نے کہا تھا کہ مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں مبتدا کون ہے، تو آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ علم مبتدا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ ضروری ہے۔ تو اب علم کو آپ مبتدا کے طور پر رکھیں، اور ہم نے بتایا ہے کہ مبتدا پر ہمیشہ الف لام ہوگا اگر وہ نکرہ کا ہے لفظ تو آپ یہاں علم کو الف لام کے ساتھ رکھیں، العلم۔ اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ مبتدا ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے، اس لیے العلم کو آپ پہلے رکھیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ جس پر الف لام ہوتا ہے اس کے آخری والے حرف پر ڈبل پیش نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک ہوتا ہے، لہٰذا آپ العلم لکھیں گے، العلم نہیں لکھیں گے، العلم۔ تین چیزیں ہو گئی، مبتدا ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے، شروع میں رکھیں، مبتدا پر الف لام ہوتا ہے اگر وہ جملہ علم کا نہیں ہے تو العلم لکھیں اور آخر میں صرف پیش رکھیں، اور ضروری نکرہ کے طور پر لکھ دیں کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پر آتی ہے، تو العلم ضروری، یہ آپ کا جملہ تیار ہوگا۔ اسی طرح سے کھیل مفید ہے تو اس میں کھیل مبتدا ہے، لہٰذا اللعب مفید۔ گھر بڑا ہے تو اس میں گھر مبتدا ہے، بڑا خبر ہے، اس لیے گھر کو پہلے رکھیں، البیت کبیر۔ گھوڑا چھوٹا ہے تو اس میں گھوڑا مبتدا ہے، چھوٹا خبر ہے، اس لیے گھوڑا کی عربی لائیں الفرس، الف لام کے ساتھ، چھوٹا کی عربی لائیں صغیر۔ درخت لمبا ہے تو اس میں درخت مبتدا ہے، لمبا خبر ہے، درخت کی عربی لائیں الشجر طویل۔
پھول بڑا ہے تو اس میں پھول مبتدا ہے اور بڑا خبر ہے، اس لیے پھول مبتدا پہلے ہوتا ہے، اس لیے اس کے عربی پہلے لائیں الف لام کے ساتھ۔ الزہر کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے؟ تو اونٹ بڑا ہے یہاں کیا جملہ ہوا ہے، اور اس کا جواب نام یا لام یعنی ہاں یا نہیں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کر کے دیکھ لیں کیا اونٹ بڑا ہے تو آپ ہاں کہیں گے تب بھی جواب ہو جائے گا، نہیں کہ تو اس لیے اس کا یہ حل سے بنے گا۔ اب آپ پہلے جملہ بنا لیں، اونٹ بڑا ہے، الجمل کبیر، اس کے بعد شروع میں حل کو رکھ دیں، حل الجمل کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے۔ اسی طرح سے کیا کتا مفید ہے؟ تو الکلب مفید رکھ کر کے شروع میں حل لگا دیں، حل الکلب مفید۔ تو اس طرح سے آپ کا جملہ غور و فکر کے ساتھ بنائیں گے تو بنے گا، اور کوئی بھی دقت و پریشانی تو آپ سوال جواب گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ ما توفیقی الا باللہ۔